अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, वैसे तो आज का दिन बहुत सी तल्ख यादें लेकर आता है। सानिहा APS और सकूत ढाका के वाक़यात हमें हमेशा अफसरदा कर देते हैं, लेकिन आज हम जिस मामले पर बात करेंगे वो एक मस्बत पेशरफ्त है इंतखाबात के हवाले से कि इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये वो पेशरफ्त है जिससे ये कहा जा सकता है कि मुल्क आगे की जानिब बढ़ेगा और हमें शायद इस्तेहकाम नसीब होगा। तो बिलाखिर इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसका सारा क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जिन्होंने कल ही समाअत की और कल के फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया कि वो इंतखाबी शेड्यूल जारी करें। और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है जिसका बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इंतखाबी माहौल और गहमा गहमी इंतखाबी शेड्यूल के बाद ही सामने आएगी। तो इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। हमारा सवाल अब ये है कि सियासी जमातें कब अब मैदान में उतरेंगी और अपने इंतखाबी घोड़े दौड़ाएंगी। आया सब अब तो गैर यकीनी के बादल छट गए हैं, कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है। अब गली मोहल्लों में हमें वो इंतखाबी गहमा गहमी वो माहौल तारी होता नज़र आएगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल हो जाएगा। ये हालात मखसूस हैं, जिस सूरत हाल से पाकिस्तान गुज़र रहा है ये भी बिल्कुल अपनी नौयत के आप हैं। अब अप्रैल वो जो है 22 का लेके अब तक एक हम कैफियत में रहे हैं। उससे अगर निकलने की कोई सही बन रही है, निकलने का रास्ता बन रहा है, तो हमें उसे वेलकम करना चाहिए। वो जो कैफियत थी अप्रैल से 22 से लेके आज तक और इलेक्शन तक रहेगी, ये पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माशी लिहाज से, दूसरे लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर का आप देख लें। लेकिन बिल आखिर एक बात अच्छी है कि फैसला हो गया है कि हमने इलेक्शन करना है। टाल मटोल से काम लिया जा सकता था ना, फैसला कहीं से करवा दिया जाता, पर ऐसे नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने किया जो भी है, और इलेक्शन कमीशन ने भी, चाहे दबाव सुप्रीम कोर्ट का था या जिसका भी था। कल की जो हेयरिंग थी उससे पहले मीटिंग सिकंदर सुल्तान राजा साहब और चीफ जस्टिस की हुई थी। उसमें ये मामला डिस्कस नहीं हुए होंगे। वो जो उन्होंने पिटिशन दायर की इलेक्शन कमीशन ने, वो जल्दी में की थी, उसके बाद की थी। वो करते करते हेयरिंग हो गई, सुनवाई हुई और फैसला आ गया, शेड्यूल आ गया है। अब इससे एक नई सूरत हाल पैदा होती है। अब भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं। वो जो है, अब मैं क्या कहूँ, सिर्फ एक लफ्ज़ करूँगा और आप उससे परेशान ना हो। पकड़ धकड़ वाली जो बात है थोड़ी वो जारी है, लेकिन जब ये थोड़ा बढ़ेगा तो वो सिलसिला ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, कई चीज़ें आप कर सकते हैं मखसूस हालात में, हालात बदल जाएं तो फिर वो चीज़ें करना इतना आसान नहीं रहता, और शायद आप करना भी ना चाहें क्योंकि वो सारा जो है उफक जो है होराइजन धुंधला पड़ जाता है। तो ये अच्छी बात है। अब एतराज़ जो है एक जमात को आरोज़ पे कि जी ब्यूरोक्रेसी के लिए गए हैं, ये लिए गए हैं। मैंने तो अब जैसे कल आपसे कहा था, मैंने तो चकवाल में सड़कों का हाल देखा हुआ है। सड़कें जो आती है हाईवे डिपार्टमेंट के नीचे आती हैं। अब चकवाल के इलेक्शन हाईवे डिपार्टमेंट के नीचे आ रहे हैं। तो मैं तो यही ऐसे हाथ जोड़ के कहूँगा कि जो सड़कों का हाल है वो इलेक्शन का हाल चकवाल में ना हो। ठीक है। और हम तो जाके जो एक्सियन हाईवे होंगे उनके कहेंगे, जनाब आप हमारे, हम तो उनको योर ऑनर कह के नवाजेंगे। योर ऑनर, इलेक्शन कैसे होने हैं और क्या होने हैं। और हमें तवक्को यही है कि हाईवे डिपार्टमेंट को, जो पहली बार तारीख में जब से हाईवे डिपार्टमेंट बना है, उसे इलेक्शन की जिम्मेवारी नहीं दी गई, लेकिन आज जो दी जा रही है, तो हमें यकीन है कि बरसगीर पाक व हिंद की आज़ादी से पहले के इलेक्शनों से भी ज़्यादा शफाफ और नतीजा खेज और मुअस्सर और पॉजिटिव, यही उम्मीद रखते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी क्या करे, वो तो वजूहात बयान कर चुका है कि बारहा जुडिशरी से मांगा गया अमला, लेकिन उन्होंने माजरत जाहिर कर दी। सलमान साहब, बात हो रही है कि शेड्यूल जारी हो चुका है, फैसला हो चुका है, वही 8 फरवरी को अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब जो सियासी जमातें हैं वो किस तरह से देख रही हैं इस शेड्यूल को, और इसके बाद किस हद तक आपको मुतहरिक नज़र आएंगी? एक आप मुझे इजाज़त दे दें, चूँकि आपने अपने इब्तदाइये में 16 दिसंबर का जिक्र किया है। एक सानिया है
और एक हादसा है, APS का हादसा है और सकूत मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया है। उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इन सानिया और इस तरह के हादसात से सबक सीखने की ज़रूरत है। ये अपने सियासी मफादात से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचना चाहिए। और बात ये कि वो सानिया क्यों रूनुमा हुआ था, मोहल्लाती साजिशें थी, दुश्मन की रेशा दवानियाँ थी। तो मेरा ख्याल इस तरह के सानियात कौमों की तारीख़ में होते हैं, कौमें उनसे सबक सीखती हैं। हमने सबक सीखा है या नहीं सीखा उसे छोड़। अब आपने जो बात की है कि जी ये जो 8 फरवरी पे रात भी हमने ये बात की थी कि कन्फ्यूजन तो दूर कर दी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने, बर वक्त उन्होंने नोटिस लिया। ये काम पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का था या पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस का था। देखिए, आप जब आइन देखते हैं तो ये सारा एक प्रोसेस उसमें मौजूद है। माजी के अंदर सारे इलेक्शन इस तरह होते, पार्टीज़ बैठ के केयर टेकर्स बना लेती थी। अब ये सारे इस हवाले से जो ख़तरात थे, खदशात थे, वो एक दफ़ा तो ख़त्म हो गए। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, आज कुछ और चैनल्स पर भी टिकर चल रहे थे कि इस तरह की कोई पटिशन जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में भी मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो एक टेक्निकल होगा कि पहले से ही चल रही होगी, इसके बाद शायद किसी को जुर्रत ना हो इस पर कोई इस तरह की बात करने की, और वो कन्फ्यूजन तो दूर हो गई। आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़, बुनियादी ज़िम्मेदारी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की है कि इंतखाबात के अंदर थोड़ी सी संजीदगी ज़ाहिर करें और अब ज़रा इल्ज़ाम तराशियों से बाहर निकलें। और बात ये कि आपके पास बेचने के लिए क्या है, आप लाए ना ज़रा कौम के सामने पेश करें। इसलिए कि पाकिस्तान की मईशत डामाडोल है, वो जो गवर्नेंस का ख्वाब है वो हकीकत नहीं बन सका, और महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, मायूसी है, बेचैनी है, इस सारे का सद्देबाब जमहूरी माशरों के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। और पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदान जो हैं वो कौम के अंदर इशूज़ के हवाले से इत्तेहाद और यकजहती पैदा करने की बजाय एक इंतशार है और खलफशार है। ये पिछले 10-12 साल से तो ये सिलसिला शुरू है कि हर इंतखाब के बाद पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आने की बजाय इंतशार फैला है, एक इल्ज़ाम तराशी की रवश है, एक गाली गलोच है। तो मैं समझता हूँ जैसे हम पहले कह रहे हैं कि सानियात और हादसात से सबक सीखने की ज़रूरत है, ये मुल्क जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था, एक क्रेडिबल लीडरशिप मौजूद थी। मैं समझता हूँ कि आज आप जमहूरियत की बात करते हैं ना, पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत आप चाहते हैं, और जो असल जमहूरियत है उस पर आपकी पार्टी के मंशूर में आप अभी मंशूर आएंगे, वो ले आऊँगा मैं सारे उठा के कि जी मुकामी हुकूमतों का सिस्टम, हमारी उससे बड़ी कमिटमेंट है, हम आएंगे 3 आप मैं अभी आपको बता देता हूँ, वो पार्टीज़ कहेंगे कि हम 3 माह के अंदर 6 माह के अंदर हम इनके इंतखाबात करवाएंगे और इंतखाबात के बाद इनको फंड्स देंगे, कोई नहीं करेगा। तो बात है कि जिस डेमोक्रेसी के सम्राट आम आदमी तक ना पहुंचे, जो डेमोक्रेसी मुल्क के अंदर इस्तेहकाम ना ला सके, जिस डेमोक्रेसी की वजह से लोगों की ज़िंदगियों में इत्मीनान ना आए, तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं होती। तो ये गेंद है पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की कोर्ट में। और एक बात, वो जो अयाज साहब ने हाईवे का जिक्र किया है, आपके अगर रास्ते साफ़ हो जाएं तो अच्छा नहीं है चकवाल में? अगर हाईवे का एक्सीडेंट लग गया है तो कहीं तो आप मुस्कुराहट से काम लें कि आपके रास्ते तो वहाँ पर साफ़ कर देंगे, वो सड़कें हमवार हो जाएंगी, और चकवाल से वैसे अच्छी खबरें नहीं आती। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब बात हो रही है इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम पूरा कर दिया, अब बॉल किसके कोर्ट में है? इंतखाबी माहौल तारी होने में कितना वक्त दरकार होगा? देखिए, ये एक अच्छा फैसला हुआ है, अगरचे हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, इलेक्शन कमीशन का नहीं है फैसला। इलेक्शन अगर वो ना कान खींचते तो शायद ये पता नहीं क्या होता, हमें नहीं पता। तो दूसरा ये है कि ज़िम्मेदारी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं है, उनकी है। उनकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि वो आवाम को ये बताएं कि आइंदा उनके मसाइल को हल करने के लिए क्या करेंगे। जिस मुल्क में इन जो प्राइस हाइक एवरेज 43% हो, तो आप खुद ही अंदाज़ा करें कि एक आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल गुजर रही है। उस तरफ करें। आजकल गंदम का सिलसिला चल रहा है, वहाँ खाद देनी है गंदम, क्योंकि अभी लगाई गई है गंदम। ज़रा ख़रीद के तो देखें ना गंदम की आप खाद को। हाँ, ब्लैक में अगर आप हाई प्राइस पे लेना चाहें मिल जाएगी, जो सरकारी प्राइस है उस पे खरीद से बाहर वो नहीं, वो ख़रीद ही नहीं मिलती, कहाँ से है? क़ुव्वत ख़रीद तो बाद में आती है, और सरकारी प्राइस पे देता कौन है? आपको पता नहीं कितनी हाई प्राइस पे ख़रीद के वो करनी पड़ती है। तो ये वो मसाइल हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है, ये पार्टीज़ का काम है। लेकिन
دیکھیے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے. اچھا. ایک ذمہ داری مکمل کی تو دوسری ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی جو ادھر ادھر کے کام زیادہ کر رہی تھی ماضی میں، اب الیکشن آ رہا ہے تو ان کی بھی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ فیئر فری الیکشن کس طرح اس کی ضمانت دی جا سکے گی. اور فیئر فری الیکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر کا اپنے بیان، کوئی وزیر آپ کا بیان دے دے یا الیکشن کمیشن والے بیان دے دیں، بلکہ یہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ہم عام طور پر دیکھ رہے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن. کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے ماحول کو بنانے میں اور الیکشن کیمپین کو کرنے میں سب کو آزادی ہے یا کیا ہے. تو اس لیے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے. اور اگر فرض کیجئے اگرچہ ایک اور کوشش کرے گا الیکشن کمیشن جوڈیشری سے بندے لینے کی، لیکن اگر یہ ایگزیکٹو کے ہی لوگ لینے ہیں تو ایگزیکٹو نے اگر اسی طرح بیہیو کیا جس طرح یہ پچھلے 6 مہینے سے کیا، بلکہ 1 سال سے خاص کر 9 مئی کے بعد جس طرح بیہیو کر رہے ہیں، اگر اس طرح بیہیو کیا تو پھر فیئر اینڈ فری کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تو لہذا ذمہ داری ہے. اور اس سٹیج پہ جب کیمپین شروع ہوتی ہے تو وہ جو پالیسی ہے نا پکڑ دھکڑ کی، وہ بند کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اگر وہ پالیسی رہی تو ایک بڑا خطرہ ہے کیمپین. دیکھیے میں نے یہ بات کل بھی کہی تھی اور دوبارہ میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ کیمپین میں موبلائزیشن ہوتی ہے، ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہوتی ہے، ہر کوئی پرجوش ہوتا ہے، اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے باہر آتا ہے وہ بندہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ بھی یہی ہوگا. تو ایسی صورت میں اگر آپ کوئی گڑبڑ کر دیں تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. اور مومنٹم میں ڈائریکشن بدل جاتی ہے موومنٹ کی. 77 میں یہی تھا، ایک الیکشن کا مومنٹم موجود تھا، اس کے بعد تحریک چلانا آسان تھی. یہ اس چیز کا سبق لیں جو ابھی کہی ہے نا بات کے سانحہ ایسٹ پاکستان سے لیسن لیں. لیسن ویسن ہم نے کوئی خاص نہیں لیا، ہم بیٹھ کے آنسو بہا لیتے ہیں، وہ جو اگرچہ مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں وہ، لیکن لیسن کوئی نہیں لیا. اس لیے کہ ہماری پالیسی آج بھی وہی ہیں جو ہمیں اس وقت ان لوگوں کے خلاف نظر آ رہی تھی جن سے ریاست خوش نہیں تھی. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ شیڈیول جاری ہو گیا ہے لیکن الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. ابھی الیکشن کمیشن اور نگرانوں کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے. تو صافی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں شیڈیول جاری ہونے کے بعد آج پی پی نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ 27 دسمبر سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے. باقی جماعتیں ابھی تک سامنے نہیں آ رہی. تو یہ سیاسی جماعتیں انتخابی میدان میں کب اترتی دکھائی دے رہی ہیں آپ کو؟ یہ 2 واقعات تو کل سے اچھے. یہ ایک تاثر جو آپ بتا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے آج بتا دیا کہ انتخابی مہم وہ شروع کرنے جا رہی ہے 28 دسمبر سے. غالباً وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک فل سوئنگ کے ساتھ انتخابی مہم کا آغاز کر دیں گے. اور کل کا جو فیصلہ ہے اور اس کے بعد جو انتخابی شیڈول جاری ہوا ہے، یہ یقینی طور پر پاکستان کی جمہوریت اور پارلیمانی نظام کے لیے خوشائن باتیں ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہے اے پی ایس کا جو واقعہ ہے، آج اس کو 9 سال ہو گئے ہیں. 134 معصوم بچے اور 149 جو اس میں باقی سیکیورٹی فورسز اور اساتذہ کی جو شہادت ہے، اس پہ نہ صرف پشاور بلکہ پورا پاکستان آج اسی طرح وہ زخم تازہ ہے جس طرح 9 سال پہلے یہ گاؤں لگا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ سقوط بنگال کا جو واقعہ ہے وہ بھی بالکل کل ہی کا واقعہ، گرچہ وہ ہماری زندگیوں سے پہلے کا واقعہ تھا، لیکن اس میں ہمیں یاد ہے کہ جس طریقے سے وہ زخم بھی نہیں بھرے ہیں اور اس سے ہم نے سبق بھی نہیں سیکھا ہے. لیکن اچھی بات ہے، جمہوری قوت جو اقوام ہے، قومیں ہوتی ہے، وہ اگر اپنے اس قسم کے حادثات سے کچھ سیکھنے کے لیے آمادہ ہو، ایٹ لیسٹ ہم نے سیکھا تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ہم جمہوری عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو ایٹ لیسٹ امید تو رکھی جا سکتی ہے. اور یہ جو 2-3 واقعات حالیہ کل 24 آور میں ہوئے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے. سیاسی جماعتیں آمادہ ہے. چھوٹی موٹی باتیں اور اعتراضات ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، عوامی نیشنل پارٹی، جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو بھی خدشات اور کچھ مسائل کا سامنا ہے، لیکن پی ٹی آئی کو زیادہ مشکلات اور شکایات ان کی طرف سے سامنے آ رہی ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ
کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ آنے والے انتخابات انتظامیہ کے تحت ہوں گے، تو یہ فیصلہ کس طرح سب سیاسی جماعتوں کو قابل قبول ہوگا؟ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے بیرسٹر گور صاحب، انہوں نے تو آج اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا، اور ان کی ایک بات میں یہ بھی وزن ہے کہ اگر پٹیشنرز کے خلاف سپریم کورٹ اس قسم کے اقدامات کرے گی، آج میرے خیال میں بیرسٹر نیازی صاحب جو ہے، عمیر نیازی صاحب، ان کو نوٹس جاری ہوا ہے، تو پھر عدالتوں سے انصاف کے لیے کون رجوع کرے گا؟ تو میرے خیال میں اس حوالے سے دیکھنا ہمیں یہ ہوگا، یہ قانونی اور آئینی باتیں ہیں کہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے واقعی کوئی توہین عدالت کی ہے کہ نہیں، انہوں نے ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اور ایک جماعت سے وابستگی کے نتیجے میں اپنا ایک آئینی حق کا استعمال کیا ہے۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ میں بھی پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی کی ایک پٹیشن اب زیر غور ہے۔ اب اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اب پشاور ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ تو اب ہم پی ٹی آئی کی طرف سے زیادہ پلایا جا رہا ہے، بہتر تو یہی ہوتا کہ پی ٹی آئی سب سے زیادہ جو ہے مفاہمت کا رستہ اختیار کرتی ہے، اور الیکشن کے لیے اگر چھوٹے موٹے ان کے کوئی اعتراضات ہوتے بھی تو اس پہ خاموشی سے آگے بڑھنے کی وہ کوشش کرتی، لیکن وہ خود ہی ایسے مواقع پیدا کر رہے ہیں جس سے تعطل کا یا مؤخر ہونے کے خدشات زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انتخابی شیڈیول تو جاری ہو گیا، یا سب اب سیاسی جماعتوں کا بھی امتحان ہے۔ ٹکٹس کی تقسیم ایک بہت بڑا چیلنج سمجھا جا رہا ہے، اسپیشلی نون لیگ کے دعوے کریے کہ ہمارے پاس ایک حلقے میں 10 کینڈیڈیٹس ہیں، تو آپ کی تو ایک ہسٹری رہ چکی ہے، آپ انتخابی امیدوار رہ چکے ہیں، تو ٹکٹس کی تقسیم کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے جماعتوں کے لیے؟ خدا کی پناہ ہمیں حاصل ہو، وہ حضرت یہاں بیٹھے ہیں جو سب سے بڑے ایکسپرٹ ہیں نون لیگ کے، دوسرے تیسرے دن یہ درشن ان کا نہ ہو تو ان کا وہ جو ہے سب وہ جو کام چلتا نہیں ہے۔ اور آپ ہمیں نون لیگ کی اندر کی کہانی کوئی بتائیں، ان کی کوئی سوچ کی بتائیں، کہ لوگ کہیں تھنک ٹینک سے نون لیگ کی سوچ کا آپ کو پتہ کرنا ہے تو تھنک ٹینک دیکھا کریں، اور حضرت جو فرماتے ہیں وہ ساری آپ کو نقشہ سامنے آ جائے گا۔ یہ پتہ نہیں کون سا چورن یہاں پہ ہمیں کھلا دیتے ہیں۔ اور بھائی وہ جو آپ کہہ رہی ہیں ٹکٹ والا، جو انہوں نے اپنے امیدواروں کا حال کیا ہوا ہے مثلا خدا کی قسم، اب چکوال میں جو امیدوار سارے ہیں، کیا صوبائی، کیا وہ قومی اسمبلی، کیا سیریس، کیا نان سیریس، سب جانتے ہیں۔ ان بیچاروں کا اچھے بھلے قد کاٹ کے وہ آدمی ہیں، وہ چھوٹے موٹے سیاسی ورکر نہیں ہیں، انہیں لاہور بلا بلا کے ذلیل کر کر کے بغیر فیصلہ کر کے واپس بھیجنا، وہاں افواہوں کی فیکٹری نہیں، فیکٹریاں گرم ہیں کہ نون لیگ کا یہ ہوگا یہ ہوگا، بیچاروں کو پھر ان کا موٹر وے پہ موٹر وے کا نقصان ہوا تو وہ بیچارے جو ان کی گاڑیاں چلتی ہیں انہوں نے موٹر وے گھسا دی ہے۔ اور جن لوگوں سے یہ جو ہے اپنے نمائندے چنے نہیں جا رہے بر وقت، انہوں نے یہاں پہ پاکستان کی ناؤ جو ہے اس کو پتہ نہیں کس ساحل پہ لے کے جانا ہے۔ یہ بھول جائیں جو ان کو پروپیگنڈا وہ ان کو دیا جا رہا تھا کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہیں، پھر جو باقیوں کی مشق ہوئی ہے نا، میں اب جماعتوں کا نام نہیں لے رہا، وہ جو سرکس میں نہیں ہوتا، وہ جو وہ ہوپ بناتے اس میں سے آپ کو کودنا پڑتا ہے، جو نون لیگ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اچھا، یہ جو سمجھ رہے ہیں نا وہ سویپ شویپ، وہ تو دور کی بات ہے، ان کے لالے جو ہیں وہ چھوٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ اندر کی کہانی آپ بتائیں، پوچھ لیتے ہیں اندر یہ کی پتہ کہانی۔ نہیں وہاں سے ادھر اور میں کہتا ہوں اور میں نے وہ کہا تھا، یہ وہ اندر کی بتائیں کہ جو آخری آپ کا درشن ہوا تھا وہاں گفتگو کیا آج سلمان صاحب کو ادھر اس ادھر سے نہیں جانے پہلے دینا۔ جو سلمان درشن صاحب ہوا اپنے تھا اندر اس کی میں کیا کہانی ہوا تھا، بتانی ہے اندر کی ہمیں، بات کیوں بتائیں۔ ایسا میں ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے سیاسی پورے ورکرز کے ساتھ؟ وثوق سے اندر کی کہانی بتانے لگا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے فاضل دوست نے آج سے 3-4 ہفتے پہلے، آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ مارکیٹنگ آپ پہ ختم ہے، انہوں نے بتایا کہ جی وہ جو کیک کا بڑا حصہ ہے وہ تو جا رہا ہے جاتی عمرہ میں، اور وہ قائد انقلاب آ رہے ہیں لندن سے، اور میں نے نام لیا آپ کو کہ کچھ لوگ جو استحکام پاکستان پارٹی میں جانا چاہ رہے تھے، ان کے دوستوں کے دوست، وہ انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا جناب ہم تو فیصلہ ادھر کا کر کے بیٹھے تھے، یہ ایاز صاحب کیا کام کر رہے ہیں یہاں پر؟ یہ تو الزام ہے مجھ پر، نہیں، یہ خامخواہ یہ یہاں بیٹھ کے جو بتا رہے ہیں کہ جی کیک کا بڑا حصہ بھی وہاں جا رہا ہے، اور بات یہ کہ وہ جو چکوال کی صورتحال ہے، دیکھیں میں تو ایک جرنلسٹ ہوں، میں تو یہاں پر بیٹھ کے اپنی ریزرویشن کا اظہار بھی کرتا ہوں،
भाई टिकट होल्डर कौन है? भाई नून का टिकट आपने MNA का भी लिया, आपने MPA का भी लिया, पीपल्स पार्टी का भी आप हिस्सा रहे, और अब भी अगर ये चाहें तो टिकट इन्हें मिल सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ पर वो देखिए अब इल्जाम से नहीं रुक रही कि अभी भी इनको मिल सकता है, और पूरी इतलात ये ले रहे हैं। और बात ये कि हमारे दोस्त हैं, चकवाल में इनकी अपनी अहमियत और हैसियत है। अब मैं क्या करूँ उस पार्टी का कि टिकट पीछे पीछे फिर रही है, लोग आगे आगे फिर रहे हैं। आपकी मौजूदगी में सुनाए ना कि क्यों इतना बड़ा चैलेंज समझ रहे हैं वो नून लीग की टिकट टिकट की वैल्यू है इसलिए कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद एक परसेप्शन है, यहाँ परसेप्शन चलता है कि 2018 में आपको पता है ना हवाओं के रुख किस तरफ थे, किस तरफ से वो जनूबी पंजाब सूबा महाज तहरीक खड़ी कर दी गई थी घंटों के अंदर, कईयों के टिकट मिल गए थे, उनकी टिकट वापस करा दी गई थी, और पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी लोग पुष्ट पे खड़े थे और तासर दे रहे थे कि जी वो आएंगे। लेकिन ये बात एक दुरुस्त कहते हैं, एक रॉ चला करती है पार्टीज के हक में। उस वक़्त तमाम तर इंतकामी हथगंडों, मुकदमात और पार्टी लीडर की नाअहली के बाद बेटी समेत उन्हें जेल में बंद करने के बावजूद रियलिटी ये थी कि तमाम तर जोर लगाने के बावजूद नून लीग इलेक्शन जीत गई पंजाब से। और अब जो सूरत हाल है, देखें बात है कि इस तरह की कैफियत में ये 9 मई के वाक़यात ने बहुत सारी तलखियाँ पैदा की हैं। ठीक है, सियासी मुकदमात भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, जेलें भी बर्दाश्त कर लेते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये इस तरह कभी नहीं हुआ था, और ये एक ऐसी चीज़ है जो जिससे ये पीछा नहीं, ये एक क्लिनिक का टिक्का है एक पॉलिटिकल पार्टी पे। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि इस वाक़े ने तहरीक इंसाफ को ही कमज़ोर नहीं किया, इसने पाकिस्तान की सियासी जमातों को कमज़ोर किया। सियासी जमातें मुल्क की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, सियासी जमातें जो हैं कौमी मफादात के लिए लड़ती हैं, सियासी जमातें रियासत और रियासती इदारों की इज़्ज़त व तकरीम करती हैं, इस तरह हमले नहीं करती दिन दहाड़े। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि टिकट हमारे पीछे, हम आगे आगे हैं, तो हम फिर वो हाईवे वालों से ही राब्ता कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, टिकट की तकसीम किस जमात के लिए कितनी मुश्किल लग रही है आपको? देखिए ये जो है ना, जो क्रेडिबल 3 बड़ी जमातें हैं ना, उन तीनों में मुश्किलात होती हैं। लेकिन ये है कि जो हमारी सियासी जमातें जो ख़ासकर लीडरशिप होती है, और ऐसी लीडरशिप जिसके बारे में हो हवा चले, हवा का रुख किस तरफ को है, इसलिए जिस पार्टी की तरफ हवा का रुख हो उधर अमूमन रश ज़्यादा होता है। लेकिन यह है कि अफसोस की बात इसमें यह है कि एक तो फ़ीस इनकी बड़ी हाई होती है। जिस तरह PMLN से ज़रा पूछे ना कितनी फ़ीस है इनकी टिकट अप्लाई करने के लिए, यानी टिकट मिले या ना मिले, आपको वो पैसे आपके हाथ से 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, तो वो जो है पैसे इकट्ठे करने का तरीका है। दूसरा ये है कि जो लोग टिकट के लिए अप्लाई करते हैं उनको इज़्ज़त और एहतराम देने की ज़रूरत होती है। वो बंदों को हाज़िर कर लेते हैं, वो मजमा बैठा होता है, और वो अंदर जो हैं वो लीडरशिप, टॉप की लीडरशिप, उनके पीछे देखें ना, या तो हो ना सिर्फ उस कमेटी के चंद एक लोग बैठे हुए हैं टॉप के लीडरशिप, लेकिन वहाँ तो और बड़े लोग बैठे होते हैं ये दिखाने के लिए हम भी अहम हैं पार्टी के अंदर। और उसमें आके फिर आप उनको जो सवाल जवाब करते हैं वो बाज़ दफ़ा अच्छे सवाल जवाब नहीं होते। और मेरे नज़दीक ये एहतराम करना जो भी पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। और ये कि एक पार्टी अपनी आमदनी का ज़रिया जो है ये बनाती है टिकट को, ये तरीका भी बंद होना चाहिए। मेरे नज़दीक ये पाबंदी होनी चाहिए कि टिकट के लिए अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस नहीं होगी, इसलिए कि आप जो पैसा आता है वो फिर जाता कहाँ है, पार्टी ने कहाँ इस्तेमाल किया इसका हमें नहीं पता। खैर वो इलेक्शन कमीशन को बताते होंगे क्योंकि एक अकाउंट सबमिट करना हो, लेकिन वो कैंडिडेट ने सबमिट करना होता है, पार्टी ने सबमिट नहीं करना होता। तो मेरे नज़दीक एक तो एहतराम की ज़रूरत है, दूसरा ये है कि इस टिकट अप्लाई करने के लिए फ़ीस नहीं होनी चाहिए। और उसमें यह है कि बजाय इसके कि उनकी टॉप की क़यादत फ़ैसला करे, आप पहले रिकमेंडेशन मांगें लोएस्ट लेवल पे पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन से कि आपके इलाके में कौन से 4-5 आदमी हैं जिनको आप समझते हैं टिकट मिलना चाहिए। उन 4-5 आदमी जो नीचे से रिकमेंड हों वो फिर टॉप के पास जाएं और टॉप फिर उनमें से फैसला करें। ये तो अब तो ये है कि मैं भी अप्लाई कर दूं, हमने देखा ही नहीं इस सिस्टम में, ये आइडियल सिचुएशन है। साफी साहब, इलेक्टेबल सियासी वर्कर्स कौन फेवरेट होता है टिकट्स तकसीम करने के वक्त? जी इस पे बात कर लेते, लेकिन ये जो अयाज साहब का जो चकवाल का अलमिया है पहले उस पे बात कर लेते थोड़ा सा। देखिए उसका मसला पहले भी अयाज साहब ने हल किया था,
اب بھی ایاز صاحب چکوال کے عوام پہ اگر رحم کھاتے ہیں اور خود میدان میں اترتے ہیں تو فوراً ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے بلا مقابلہ ہی وہاں پہ یہ جو ہے معاملہ ایک طرف ہو جائے. دوسرا یہ آپشن بھی موجود ہے, اگر چکوال میں مسئلہ ہے تو ایاز صاحب تو ہمارے کینڈیڈیٹ ہے, ایاز صاحب تو سب سے مقبول ہے. پرویز خٹک سے میں یقینی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ نوشہرہ سے بھی ایاز صاحب اگر آئیں گے تو پرویز خٹک کو ہرا دیں گے. یہ میں یہاں پہ آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں. نوشہرہ تک ہی رکھے, آگے پچھلے ہفتے آپ نے بنیر کا نہیں, ویسے کینڈیڈیٹ ہمارے بنتے ہیں. نہ رکھیں. ٹھیک ہے سامی صاحب, ٹکٹس کے معاملے پر آتے ہیں. بنیر سے میں نے جی بنیر سے ادھر نوشہرہ بلا لیا ہے نا, پنجاب کے بالکل بارڈر پہ ہیں. ٹکٹ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہے اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے. یہ الیکٹیبل ہی زیادہ جو ہے سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہے وہ الیکٹیبل کی طرف جاتی ہے. اور جو ایاز صاحب کا ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں یہ الیکٹیبل ہے نا, یہ آپ کسی جماعت پہ بھی جائیں گے جیت جائیں گے. یہ اسی طرح کے اگر کوئی پرسنالٹی کسی جماعت کو ملتی ہو جنہوں نے پہلے بھی خدمت کی ہو, اپنا نام اچھا کمایا ہو اور باقی ان کے اور بھی تعلقات اگر اچھے ہو تو وہ لوگ آسانی سے جیت جاتے ہیں. مسلم لیگ نون اس وقت ان کے کینڈیڈیٹ زیادہ ہے, ان کو اس لیے زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا ہے کہ ہر حلقے سے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 6 سے 7 الیکٹیبل سامنے آئے ہیں تو اس میں ان کو چناؤ کا مشکل ہے. جہاں تک خیبر پختونخوا یا بلوچستان کا مسئلہ ہے وہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہے. وہاں پہ ہر جماعت کو پتہ ہے کہ کس کو ووٹ ٹکٹ دینا ہے, کون سامنے آ سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ سپلٹ مینڈیٹ ہے. ہر جگہ پہ شخصی ووٹ کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. سندھ کا, اندرون سندھ کی بھی یہی بات ہے. یہ پنجاب کے جو ہے مسائل ہے, پنجاب کے شہری علاقوں کے بڑے جو حلقے ہیں ان کے یہ مسائل ہے, اس میں مسلم لیگ الجھی ہوئی ہے. اور میرے خیال میں یہ ہر جماعت جو مقبولیت کے گھوڑے پہ سوار ہوتی ہے ان کا یہی ہے کہ ان کا فی بھی زیادہ ہو جاتا ہے ٹکٹ کا, ان پہ رش بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے, ان کو اس قسم کے فیصلے کرنے میں دیر بھی ہو جاتی ہے. ایک اور جماعت نے بھی بہت سارے لوگوں سے پنجاب اور کے پی کے صوبائی انتخابات کے لیے اربوں روپے جمع کیے تھے, جو اخباری اطلاعات جو شائع ہوئی تھی اس کے مطابق. اس کا بھی آج تک ہمیں نہیں پتہ چلا کہ مصرف اس کا کیا ہوا, کیونکہ ابھی تک تو الیکشن نہیں ہوئے ہیں اور وہ جو جنہوں نے پیسے جمع کیے تھے وہ لوگ بھی سارے تر بتر ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں ایسے مشکلات کا سامنا رہتا ہے کینڈیڈیٹس کو. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئی ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن عوام سوال اٹھا رہے ہیں کہ بجلی کے بھاری بلوں سے, گیس کے بھاری بلوں سے اور اشیاء ضرورتوں کی قیمتوں میں کب کمی ہوں گی. ان سوالات کا جواب تلاش کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے کمی دیکھنے میں آئی ہے, جس کے بعد عوام نے کچھ سکھ کا سانس لیا ہے. لیکن ایاز صاحب اور بھی بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں. اشیاء ضروریہ کی قیمتیں وہیں کی وہیں ہیں, مہنگائی ہوش ربا ہے, ان کا کب حل نکلے گا؟ دیکھیں انفلیشن ریٹ کیا ہے, وہ چھپتا ہے نا جی, وہ کوئی 40 سے اوپر ہے. 43.16 43.16. یہ ایسے انفلیشن کبھی پاکستان میں اس قسم کا نہیں ہوا. افراط زر ہم دیکھتے ہیں ساری زندگی اپنے, مطلب قیمتیں بڑی ہیں, کم نہیں ہوئیں. تو یہ تو پیٹرول کا تو ایک چیز ہے نا, وہ ہوئی. یہ بھی ریلیف ہے جو ہم بھرواتے ہیں وہاں سے پیٹرول پمپ سے. گاڑی کا وہ آج کل ٹینکی آپ بھروائیں یا کوئی بس والا بھروائے یا ٹرک والا بھروائے تو سمجھ آ جاتی ہے, ہوش اڑ جاتے ہیں. لیکن انفلیشن ویسے آؤٹ آف کنٹرول جا چکی ہے. یہ اتنا آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی 40 پوائنٹ اتنا ہے اتنا ہے اتنا. یہ تو جب تک کوئی سٹیبلائز نہ ہو, کوئی ہم ایسا نہ ہو کہ جیسے یونان کا بڑا کرائسس تھا, ای یو نے ہیلپ کیا, یونان وہاں سے نکل آیا, اور ایسے ممالک ہیں جنہوں نے سکسیسفلی کیا. شری لنکا ہم سے بہتر کر رہا ہے. وہ جو شری لنکا ہم پچھلے سال بات کرتے تھے, 6 سال پہلے ہم بات کرتے ڈیفالٹ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, اس کا پرفارمنس اچھا ہو گیا ہے. اور ایسے ممالک ہیں جنہیں کرائسس ہے. ہمارا کیوں نہیں بیسک وہ جو چیزیں ہیں اکانومی کی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی ہماری؟ ایک تو ہے وجہ یہ جو ایڈ ہاک گورنمنٹ ہے, نگران کا ایک اپنا فنکشن ہے, چلے جائیں گے. کوئی گورنمنٹ آتی ہے, دعا کرنی چاہیے اسٹرانگ گورنمنٹ آئے, اسے آنے دیا جائے. چھوٹی چھوٹی کباتیں جو ہیں ان کو نکلنا چاہیے.
دیکھیے یہ جو سکندر سلطان راجہ کی بات ہے یہ بڑا اکمپلشڈ بیوروکریٹ ہے اس گورنمنٹ سروس سے، بڑا یہ ہے. ہمارے دوست ہیں سعید مہدی صاحب، بڑا نام ہے ان کا سول سروس میں، ان کے داماد ہیں. اب ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد یہ رہ جائے گا کہ یہ والے الیکشن اتنے کروشل، چیف الیکشن کمشنر کون ہے ان کا نام رہ جائے گا. اب بھی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں، اب وہ جو الیکشن سمبل والی بات ہے اس کو درست کرنا چاہیے اور اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، وہ ہو جائے تاکہ کوئی اچھی سٹیبل گورنمنٹ ہو. اور جو سلمان غنی صاحب کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد وہ واویلا نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن غلط تھے، یہ تھے، ہم ایک اور خلفشار میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ابھی یہ جو پرپیچول، یہ جو پرماننٹ ایجیٹیشن پاکستان میں ہے، وہ جو ایک ہماری کیفیت بن گئی ہے کہ اس بحرانی کیفیت میں ہم نے کہا نا، بحرانی کیفیتوں میں آپ نے مہنگائی وغیرہ پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اکانومی درست نہیں کر سکتے، اس سے آپ نکلنا چاہتے. آپ کہہ رہے ہیں مضبوط حکومت آئے اور اسے چلنے بھی دیا جائے تب بات بنے گی. سلمان صاحب، انفلیشن ریٹ کب نیچے آئے گا؟ پیٹرول کی قیمت تو نیچے آئی ہے. دیکھیں بڑی درست بات کی ہے. میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ مضبوط حکومت، اور مضبوط حکومت کی بات میں کیوں کرتا ہوں، اس لیے کہ جب ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے نا، ان پہ لوڈ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کل کو واپس جا کے حساب دینا ہے، ہم جواب دیں ہیں کہ 68 روپے پر لیٹر کا پیٹرول 4 گنا زیادہ پہ بک رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ پیٹرول، بجلی اور گیس، آپ ابھی ان میں اضافہ کریں اور جا کے مارکیٹ میں، اور پھر مارکیٹ میں پروفیسر صاحب ایک بات بڑی درست کہتے ہیں کہ یہ گورننس کے ایشو ہیں. اس ملک کے اندر کوئی سسٹم نہیں رہ گیا کہ کوئی کسی کو چیک کر سکے. ایک زمانے میں ایک چیز جو ہوتی تھی اس کا ایک پیٹ قیمت ہوتی تھی. اب ایک مارکیٹ میں ایک آپ چائے کا ڈبہ لینے جائیں گے، ہر شخص اپنا پروفٹ لے رہا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کوئی اس پہ تلوار نہیں لٹک رہی، کوئی اس پہ خوف نہیں ہے، ہر آدمی میں اپنی من مرضی کر رہا ہے. تو یہ گورننس کے ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط حکومت ہوگی تو لوگ جواب دہ بھی ہوں گے. اب نگران حکومت کے بعد جو صورتحال نظر آ رہی ہے، مجھے تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی مضبوط حکومت بنتی نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے یہ تو چون چون کا مربع ہے. کہ بات یہ کہ آج سے 2 سال پہلے تو ہم یہاں بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی نون لیگ کی ٹکٹ بکتی ہے. اس وقت نون لیگ کی ٹکٹ نہیں بکتی. اور یہ تو 5 سال کا انالیسس کر لینا، ساری پارٹیز تو حکومت میں رہی ہیں، 5 سال میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیں بجلی کا بل خوف کی علامت ہے، خوف کی علامت ہے متوسط طبقے کے لیے، کہ وہ جو آخری دن ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ وہ آ تو نہیں گیا، جیسے جن آ گیا. تو جب جن آئے گئے اور جو جمہوری حکومتیں اپنی تو عیاشیاں ساری جاری رہی، اس ملک کے اندر معاملین خصوصی بنتے رہے، اور وہ معاملین خصوصی کتنے میں پڑتے ہیں، اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام مسائل کی آگ میں جلتے رہے. کسی نے ان کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھی. اور یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل پارٹیز انتخابی ماحول کیوں نہیں بن رہا ہے، اس لیے نہیں بن رہا ہے. جائیں نا ذرا گلی محلوں کے اندر تو لوگ بل لے کے بیٹھے ہیں. اور گیس کے بل، یہ اس مہینے کے گیس کے بل ذرا پوچھ کے دیکھیں، جہاں پر 400 روپے کا بل آتا تھا وہاں پر 3400 روپے کا بل آیا ہے، 4000 کا بل آیا. کوئی پوچھنے والا نہیں. اور کون سی پولیٹیکل پارٹیز جو لوگوں کی اس طرح کے مسائل کی آواز بن رہی ہے یا ان کی آواز بن رہی ہیں، ان کے اندر ایک رد عمل ہے. دیکھیں مریم، اس مہنگائی، بے روزگاری اور غربت نے لوگوں کے اندر ایک غصہ پیدا کیا ہے، ایک رد عمل پیدا کیا ہے. اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی آر رہی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ڈر رہی ہیں لوگوں کے پاس جانے میں. جائیں نا ذرا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کے گھر چولہا نہیں نا جل رہا، وہ جب ووٹ لینے کے لیے جائیں انہیں کہیں آئیں ذرا یہ چولہا جلائیں پہلے. اور میں جو جمہوریت ڈلیور نہیں کر رہی ہوتی وہ سسٹم کبھی مستحکم نہیں ہوتا. ذمہ دار سیاستدان انہوں نے تو آج نون لیگ کا کام کر دیا، نون لیگ کا کام کر دیا. اسی معاملے پر ڈاکٹر صاحب سے بھی جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، دیکھا جاتا ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے، بڑھتی ہے، تو پھر دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. لیکن جب پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو سب چیزیں اپنی جگہ جوں کی توں رہتی ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کے 2 جواب ہیں. ایک تو وہی جو ابھی مینشن بھی ہوا ہے کہ یہ گورننس کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے، انفلیشن ہوتی ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں، کمی نہیں ہوتی، لیکن جس تیزی سے بڑھتی ہیں وہ گورننس کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ کنٹرول ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہوتا ہے، پرائس کنٹرول.
لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو تو کچھ اور ٹاسک دیا ہوا ہے، اور یہ ٹاسک نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ کو چیک کریں، مارکیٹ میں چھاپے ماریں۔ پرائسز بالکل صحیح ہے کہ ایک ہی چیز کی قیمت ایک دکان کچھ دے گا، دوسرا دکان والا کچھ کہے گا، آپ اعتراض کریں تو وہ کہتے ہیں جہاں سے ملتی ہے جا کے لے لیں آپ۔ یعنی ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے آپ گاہک کی طرف کہ وہ گاہک پہ بڑا احسان کر رہے ہیں کہ وہ یہ چیزیں یہاں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہی ایٹیچیوڈ جو ہے وہ عوام کو سخت نقصان پہنچایا۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا سیاسی اور معاشی نظام ہے وہ عام آدمی کی فلاح کے لیے نہیں ہے، وہ بڑے آدمیوں کے لیے ہے، بڑے لوگوں کے لیے، جن کے لیے پرائس میٹر نہیں کرتی۔ اگر چائے کی پرائس میں 15 روپے اضافہ ہو گیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کو فرق پڑتا ہے اس کی پہنچ نہیں ہے۔ اب ایک عام آدمی جو بیچارہ مشکل سے اپنی روٹی پوری کرتا ہے اپنی فیملی کی مہینے کی، اس کی آواز اوپر تک کہاں پہنچتی ہے؟ یہ فیصلہ کرنے والے کہاں سنتے ہیں؟ صرف یہ ہے کہ وہ تقریریں ضرور کر دیں گے۔ اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کہیں گورنمنٹ نے پرائس ہائیک کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کل کو آپ کی گورنمنٹ آئے گی تو آپ جو بزنس مین ہے، جو آڑتی ہے، بزنس مین ہے، اس کے مفادات کو آپ پروٹیکٹ کریں گے۔ آپ ذرا ٹیکس لگا کے دیکھیں نا دکانداروں پہ، کون سی پارٹیاں بلکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہے کس پارٹی کا کیا ریلیشن شپ ہے۔ اور ویسے بھی جب پالیٹکس اور بزنس اکٹھے کر دیے جائیں، جو کہ پاکستان میں ہو گئے ہیں، تو وہاں جو ہے نا معاشرتی انصاف میں کمی آ جاتی ہے۔ وہاں پرائس کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، یعنی پرائس کو جو طاقتور عناصر ہیں، منڈی کے جو طاقتور عناصر ہوتے ہیں، سبزی منڈی، فروٹ منڈی اور یہ جس کی منڈیاں ہوتی ہیں، وہاں جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں وہ پرائس کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دکانداروں کو پتہ ہے کہ ان کی یونین بنی ہوئی ہے، لہذا اگر وہ پرائس کو ہائیک کر دیں گے تو کیا کر لیں گے یہ جا کے اس قسم کے لوگ۔ تو میرا خیال ہے یہ ہیلپ لیسنس کی بات ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم جمہوریت کی تو بات کرتے ہیں، لیکن جمہوریت سرو کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، فلاح ڈھونڈتی ہے، بہتری کرتی ہے۔ جو صاحب اختیار و اقتدار ہے، جو دولت والا ہے، جو چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، جس کے گھر ملکوں سے باہر بھی ہیں۔ صافی صاحب، پیٹرول کی قیمت کم ہوئی اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی سب اچھا نہیں ہے عوام کے لیے۔ بالکل آپ درست کہہ رہی ہے مریم، بالکل کچھ بھی اچھا نہیں ہے، سب تو کیا کچھ بھی اچھا نہیں ہے اس ملک میں جہاں پہ جس طرح کہا گیا ہے کہ 40% افراطی زر ہو، 40% سے زائد لوگ اگر آپ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہو، جس ملک کا ہر شہری 2.5 لاکھ روپے کا بیرونی قرضے کا مقروض ہو، جس ملک میں آپ کے تعلیمی یافتہ نوجوان تو چھوڑے، جو دیہڑی مار اور ڈیلی ویجز کام کرنے والے لوگ ہیں، اس میں اہل لوگ جو ہے اس پہ 10 سے 15% لوگ بے روزگاری کے عمل سے گزر رہے ہو، تو اس ملک میں اگر آپ پیٹرول کی قیمت میں 14-15 روپے فی لیٹر کمی لاتے ہیں تو آپ نے کون سا بڑا احسان کیا ہے؟ اور اس کا اثر اس طبقے پہ جس طبقے کا ہم نے ذکر کیا، یعنی 23 کروڑ لوگوں میں اگر 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو پیٹرول کی قیمت کم ہونے سے کیا فائدہ حاصل ہونا ہے؟ ایون یہ لوگ جو ہے یہ تو موٹر سائیکل کے استطاعت بھی نہیں رکھتے، وہ لوگ جو دن کو 500 اور 600 روپے کمانے کے قابل نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ 23 کروڑ کی آبادی میں کتنے کروڑ لوگ ہوں گے جو رات کو ان کی خاندان اور وہ لوگ خود بھوکے سونے پہ مجبور ہوں گے۔ جب تک آپ فلاحی سطح پہ اور معاشری سطح پہ ایک توازن برقرار نہیں لائیں گے تو اس قسم کا اقدامات کا عام لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا، اور اس پہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کارٹیلزم ہے، وہ بڑے بڑے مافیا ہے جو پرائس کو کنٹرول کرتی ہے، جو ناجائز منافع خور ہے، اور ان کے خلاف یہ جو ذلی انتظامیہ جن کے تحت ہم عام انتخابات کروانے جا رہے ہیں، ان سے اگر یہ چھوٹا سا کام جو ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم وہ جو سرکاری نرخ پہ دستیاب مقرر کردہ
روٹی کا نرخ ہے اس کو وہ مقرر کرے، جو سرکاری نرخ پہ کسان کو کھاد نہیں فراہم کر سکتا، چینی ایک عام صارف کے لیے دستیاب نہیں کروا سکتا، وہ اتنا بڑا ٹاسک انتظامیہ سے ہم کس طرح ابھی سے لگائیں کہ وہ یہ اتنا کب بڑا تک چلے ٹاسک گی؟ کیونکہ عوام نے تو رد عمل دینا ہی ہے، آج نہیں تو کل الیکشن میں تو اس کے اثرات سامنے آئیں گے۔ دیکھیں اگر عوام رد عمل دے گی تو پھر یہ سلسلہ رک جائے گا۔ عوام نے تو بالکل چپ سادھ رکھی ہے، اور سیاسی جماعتیں یا جو ان کو متحرک اور منظم کرنے والی تنظیمیں ہیں یا جماعتیں ہیں، ان کو اس بات سے لینا دینا نہیں ہے۔ جو یونین قائم ہے وہ بھی دکانداروں کے یونین قائم ہے، وہ تاجروں کے یونین قائم ہے۔ عوام کے لیے تو نہ سیاسی جماعتیں کچھ کر رہے ہیں، نہ جو تنظیمیں جو اس وقت سرگرم ہے وہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ عوام نے اگر خود نہیں بیدار ہونا تو پھر ان پہ کسی کو رحم نہیں آنا، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، چاہے پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہو چاہے زیادہ ہوتی ہو، لیکن زندگی عام انسان کی مشکل ہے اور پروگرام کا مشکل وقت تر ختم ہو ہوتی جاتا ہے، جا ہمیں رہی ہے۔ اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔